بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 70 پر 1 آیت نمبر سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والمؤمنون مومن مرد، والمؤمنات مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ مومن مرد مومن عورتیں ان میں سے بعض کے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں۔ کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بغیر مفاد کے نہیں کرنا۔ کسی کے گھر کو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر جانا۔ کوئی پسند نہیں ہے، اگر وہ دیندار ہے تو اللہ کی خاطر چلے جانا، ٹھیک ہے؟ ہر کام اللہ کی خاطر کرو تو اجر و ثواب مومن بنیں گے۔ جو جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، مجلس کی آج جو بات ہوئی ہے، باہر بیٹھکوں میں 70 حوریں ہوں گی، اندر مومنہ عورتیں 2 ہی ہوں گی۔ وہ جنت کی وہ جو محل بنایا گیا ہوتا ہے اس میں مومنہ عورت رہے گی نیک مومن مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپس میں محبت بہت ضروری ہے۔ دشمنی ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی خاطر ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہی تو وجہ ہے پورے فرقے ایک ہو گئے، پورے ایک ہو کے ایک جڑ گئے، قرآن پکڑے، حدیث دیکھے، صحیح ہے۔ اب ہم ایک ہو کے ایک جگہ ہو گئے۔ میرا تو دل اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ میں کامیاب ہو گئی، الحمدللہ۔ یہ کامیابی کے لیے میں نے بڑی محنتیں کی، بڑے گالیاں سنے، بڑے باتیں سنے، بڑے سب کچھ ہو گئے، اللہ نے آخرکار کامیابی دے ہی دی، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دو۔ اگر کوئی عورت نماز غلط پڑھ رہی ہے، اسے بولو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہے، نماز آپ ایسی پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب دیکھو ہر فرقہ ایک ہی طریقے کی نماز پڑھنا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں، عورتیں بھی وہی نماز پڑھنا ہے۔ مرد اور عورت کے نبی ایک ہی ہیں، عورتوں کے نبی الگ ہیں، مردوں کے نبی الگ ہیں، قانون الگ ہیں، قرآن میں آرڈر الگ ہے نہیں ہے، صرف بدلہ درجہ مرد کا تھوڑا ایک درجہ ان کو بڑھا دیا گیا ہے، قرآن میں ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو۔ حکم نیکی کا دینے کے بعد برائی سے روکو۔ کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں انسان میں، مگر غصہ کر کے نہیں بولنا یہ نہیں کرنا جی، ایسا نہیں جی، یوں نہیں جی، ہاں نہیں جی، نہیں، پیار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھو، مسجد نبوی میں آیا ایک بندہ، جو الگ الگ جگہ پہ گھر نہیں ہوتے ان کے، جگہ جگہ پہ جہاں جگہ ملتی بسیرا کرتے ہیں، اپنے بکروں کو گھاس جہاں ملتی ہے ان کو وہاں پہ رکتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ ایسے لوگ آئے، اس کو نہیں معلوم، مسجد نبوی میں کھڑ کے پیشاب کر رہا ہے، آرام سے پیشاب کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے نہیں ہیں، صحابہ غصہ کر کے ہٹا کر کھینچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہے پیشاب کر رہا ہے، آرام سے کر لینے دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نبی ایسے سنے کبھی؟ پیشاب آرام سے کر لینے دو، جیسے وہ ہٹے گا چھینٹے ادھر ادھر ہو جائیں گے، حکمت دیکھو، جیسے ہٹے گا چھینٹے ادھر ادھر ہو جائیں گے، پھر سب مارنے کی کوشش کرے، غصہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں کہنا، ایک پانی کا ڈول منگائے، پانی مسجد میں مارے، 1-2 ڈول مارے، پھر نماز کو کھڑ گئے۔ ہماری مسجدوں میں رگڑ رگڑ کے، صابونہ ڈال کو، فینال ڈال کو، گھس گھس کو دھوتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھو، بیویوں کو دیکھو،
خون جب لگ جاتا تھا ان کے پاس لباس نہیں ہوتے تھے, وہی چادر دھو کر پہنتے تھے. خون جب لگتا پانی نہیں ہوتا تھا دھونے کے لیے, تھوڑا سا قطرہ پانی ڈال کر خون کو یوں دھو کر یوں اسکویز کر کے وہی چادر پہنتے تھے. ہمارے ہاں غسل کے بعد چادر بدلتی ہے, بیٹکا بدلتا ہے, پورے کپڑے بدلنے کے لیے 7 8 9 10 دن ہو جاتے ہیں, نماز شروع نہیں ہوتی ہے. اتنا سخت نہیں ہے دین ہمارا, بہت آسان ہے. برائی سے روکو, نیکی کا حکم دو, لوگوں کو بولو تنگ برقع پہنے تو بولو ذرا ڈھیلا پہن لینا, سینہ اپنا شیپ دکھانا گناہ ہے, نہیں کر لیا پہنو اپنے گھر, شوہر کے لیے جو پہننا ہے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو, شوہر کے لیے کرو. اللہ کے سامنے تنگ کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے, ڈھیلی چادر لینا پڑے گا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. الحمدللہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو پڑھو نہیں کہا ہے قرآن میں. قرآن میں کوئی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھو بول کر نہیں لکھے ہیں. یہ آرڈر ہے, تمہیں پڑھنا ہی ہے. قائم کرو کہا ہے. کیا ورڈز ہے نہیں, دیکھ کر سمجھ گئے تو مزہ آ جاتا ہے. قائم کرو کا مطلب, ابھی میری ٹانگوں میں درد دے رہا ہے, بعد میں پڑھ لیتی ہوں. ابھی میں شاپنگ کو گئی تھی, جگہ نہیں ملی. ابھی ہاسپٹل کو مریض کو دیکھنے گئی, وہاں جگہ نہیں تھی. ارے پیراں چلے چلے کر آتے, وہ گندگی میں پاواں رکھنا, وہ گندگی میں نماز پڑھنا, یہ سارے بہانے بازی نہیں چلے گی. قائم کرو. قرآن پاک میں اور کہیں دوسری آیت میں پھر کبھی کراؤں گی, وہ کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے, بیمار ہیں, بالکل نہیں کھڑ سکتے تو تب بیٹھنا ہے. آج عورتیں چلتی پھرتی ہیں, بازار کو جاتی ہیں, مگر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. قیام کھڑ کے ہی آپ کا سورہ فاتحہ ہوگا. قیام کھڑ کے ہی, بالکل عورت زمین پہ سجدہ بالکل نہیں کر سکتی ہے تو بیٹھ کر ہوا میں کرنا. تو ہوا میں کرنا, بستر کو نہیں لگانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کو دیکھنے گئے تھے, تو ایسا صوفے پہ جیسے بستر پہ سے دونوں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین پہ سجدہ کرو یا ہوا میں کرو. دلیل وہاں سے وہاں برابر میں دے رہی ہوں, یہ بات کو یاد رکھ لو. غلط فہمی ہو تو سوال کر لو, ٹھیک ہے. نماز کو ہر حال میں قائم کرو. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, بیمار ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ کے کھڑ نہیں سکتے, تو لیٹ کے نماز پڑھو. لیٹے ہوئے ہیں, تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں, تمہیں ہوش نہیں ہے, نزا کی حالت میں ہے, نزا کی حالت میں اشارے سے نماز پڑھو. کھڑتا ہوا جو پڑے گا اس کا آدھا ثواب بیٹھنے کا, اس سے آدھا ثواب اس کا, ویسے کمی ہو جائے گی. اگر جوانی میں اچھی پوری عبادت کرے ہیں, بڑھاپے میں اللہ اجر و ثواب لکھ دیں گے. سورۃ 3 میں ہے, سمجھے, تو جوانی میں بڑھا لو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یُؤْتُوا الزَّکَاةَ, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ کو ادا کرو. زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کے نہیں جانا, اللہ اب زیور نہیں لیتی میں اور ایکسٹرا. نیبا بولتی ماں, لیتی ماں, مگر زکوٰۃ نہیں دیتے ماں. جو دینے والے کیا کرتی ہے, اے نہیں بھائی اب زبیر لے لے تبھی زکوٰۃ بڑھ جاتا, کہاں سے جی لانا, اماں اتنا ہو گیا اور اتنا ہو گیا. میں کہتی ہوں اللہ اور زیور دینا, مجھے اور زکوٰۃ دینا, مجھے اور پیسے دینا, اور آپ ماشاء اللہ دینے کے قابل بنا لینا. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. کمی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. یہ بچوں کا کس کا ہے, لے لو, یہ جو نماز کو گئے تھے. ہاں میرا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات, نماز کی بات سمجھ میں آ گئی. کسی صورت میں آپ کو نماز معاف نہیں ہے. اگر ہم بستری کرے ہوئے ہیں, پانی 2-3 کلومیٹر تک پانی نہیں ہے, تو آپ مٹی میں تیمم کر کے نماز پڑھیں. سورہ المائدہ میں تیمم کا لکھا ہوا ہے. ایک مارو, ایک ہی ایک مار مارو, منہ پوچھ لو, ہاتھ پوچھ لو مٹی میں, آپ کا تیمم ہو جائے گا. ایک ہی بار مارا جاتا ہے, ہم 2-3 بار دھپ 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 مارتے رہتے ہیں. اوکے, سمجھ میں آئی بات. وہ تک معافی نہیں ہے. اور 40 دن کی بات کل جو گزری ہے, حیض اور نفاس ہوتا ہے, حیض 7 دن کا بک ہو گیا ہے. نہیں ہے ایسا, جب تک خون بہتا رہے گا, جب تک نماز نہیں ہے. جیسے خون رک جائے گا, آپ غسل کر کے نماز شروع کریں, پھر اس کے بعد اپنے شوہر کا رشتہ کریں.
غسل کے بغیر وہ رشتہ نہیں ہے. کئی لوگ 2 غسل ایک ساتھ کرتے ہیں، ہادہ ممنوع. قرآن میں اوپن ڈکلیئر کیا ہے وہ ایسا نہیں کرنا. یہ اصول قرآن کے اندر ہماری زندگی کے بارے میں اب چیپٹرز آپ کے شروع ہو گئے. جس کو آنا ہے تہہ دل سے پلکیں بچھا کر آپ سب کو گزارش کر کے، منتیں کر کے، فریاد کر کے، بھیک مانگ کے دعوت دے رہی ہوں. میرے گھر میں درس القرآن ہوگا جمعرات کو 5 بجے سے مغرب تک. اللہ کا واسطہ ہے آ جائیے گا. میں دعوت دے رہی ہوں امر بن معروف کی. آپ جو کرنا ہے اپنی مرضی کریے گا، ٹھیک ہے. یقیم الصلاۃ یؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کے نہیں دینا. ہمیں کتنا دیتی جی، ان کو سال بھر لے جا کر راشن نہ بھرتی، پھر بھی دیکھو ان کی اوقات نہیں ہے، ڈھنگ سے بات نہیں کرے. ایسے تانے نہیں کرو، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا مال. لے جا کے بولو لو جی آپ کی امانت قبول کر لو جی، لو جی یہ قبول کر لو جی. گھروں میں بلا کر نہیں دیا کرو، ان کے گھر کو جاؤ، پاس میں بیٹھو، ان کو ہاتھ میں دے کر ذلیل نہیں کرو. کہیں ان کی پرس کہاں ہے، تمہاری پرس سائڈ میں رکھ کر آ جاؤ. راشن لے جاؤ، ان کے کچن میں لے جا کر جمع کر آ جاؤ. اگر ان کے برتن ہیں تھوڑے دھو کر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں گے، اس کو رضامندی کے کام بغیر نہیں قبول ہوگا. زکوٰۃ دیں گے کہ تو کوچ پہ نہ دیا جائے گا، جہنم تمہیں جلائے جلائے گی نہیں کبھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کتنی چیزیں ہو گئے؟ نمبر 1 محبت. نہیں، نماز کہاں چلی گئی؟ محبت کے بغیر نماز نہیں ہے. آپ سب کی محبت نیکسٹ ویک سکھاؤں گی. آج ہم نے محبت اللہ تعالیٰ کی سیکھے ہیں. اللہم انی اسألک حبک سیکھا ہے. اتنا ہی یاد کرتے رہنا، پڑھتے رہنا. یا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لوگوں سے محبت کرو. نیکسٹ ویک سکھاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ بات جو نبی سکھائے ہیں وہ بات بتاتی ہوں، اب یہاں پہ رکتی ہوں. پھر اس کے بعد نمبر 1 محبت، نمبر 2 امر بن معروف، نمبر 3 نہی بن منکر. 3 ہو گئے. پھر اس کے بعد یقیم الصلاۃ، نمبر 4 نماز، نمبر 5 زکوٰۃ. آرڈرز آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی اطاعت. میں پڑھ لیتی ہوں پہلے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. 7 چیزوں کا آرڈر. آیت نمبر 71 سورۃ التوبہ. تھپڑ آنجولا مارتے تھے پہلے ہم، تب تبا 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 اللہ اکبر، تبا 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 اللہ اکبر. ایسی نمازیں ہوتی تھی بچپن میں ہمارے. ہم لوگ بڑے مستی خور تھے، ہم لوگ مزے لیتے. دپ 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 دپ. نہیں بیٹا جان نہیں لینا، ٹھیک ہے. باجی چھوڑ دی، آپ بھی چھوڑ دو. الحمدللہ. کہ بچوں کو بچوں کے طریقے سے رہنا، بڑوں کے ساتھ بڑوں کے طریقے سے رہنا، لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کے طریقے سے رہنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلو تو زندگی بڑی آسان گزرے گی. 7 چیزیں ہمارے ہیں. 7 چیزیں اگر کرو گے تو اولئک، یہی لوگ، وہی لوگ، سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ رحم کرے گا. جب تک اللہ رحم نہیں کرتے کوئی جنت کو نہیں جا سکتا. سیرحمہم اللہ، یقیناً، شور، گارنٹی، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے. کور کرے ہوئے ہیں پوری کائنات کو، کور کرے ہیں، ڈھانپے ہوئے ہیں. حکیم ہے حکمت سے. وعد اللہ المؤمنین، وعدہ ہے مومنوں سے. یہ 7 چیزیں کر کے کیا بنیں گے؟ مومن. 7 چیزیں ڈال کے بنائیں گے تو بریانی بنے گی. پیاز، ادرک، لہسن، ٹماٹو، کوتمیر، ہری مرچی، پودینہ، دہی وغیرہ. 7 چیزیں ڈالیں گے بریانی بنے گی. یہ 7 چیزوں سے مومن بنے گا. گوٹ اٹ. 7 چیزوں سے مومن بنے گا. مومن بنے گا تو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. کیا پیارا اللہ نے ہمیں پکارتے. میں میرے نام کو دیکھتی ہوں، میں مردوں کا بعد میں دیکھتی، پہلے میرا دیکھ لیتی ہوں. عورتوں کا دیکھ لیتی، جلدی جلدی عورتوں کا کیا آتا ہے، جلدی آرڈرز دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اللہ وعدہ کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ مرد و عورت کو ایک ساتھ بات کرتے ہیں. ہادا اللہ کلام اللہ، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کیا ہے ڈائریکٹ. ہمیں بات کرتے ہیں کتاب اللہ سے، اللہ باتیں کر رہے ہیں.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. وعدہ ہے مومن مردوں سے، وعدہ ہے مومن عورتوں سے، جنت دوں گا تجری بہتی رہے گی، جنت کے نیچے 4 نہریں بہتی رہیں گی، ایک دودھ کی، ایک پانی کی، ایک شراب کی، ایک شہد کی، 4 نہریں بہتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے عصا دیے تھے، جنت میں مومنوں کو سونے کی لکڑی دیں گے، وہ عصا سے اپنی طرف کھینچ لینا. میرا دل کرتا ہے یار اب نہیں آؤں گی، ابھی مہلت اور دے دے، اور مہلت دے دے تاکہ دین پھیلا کرنے کے علاوہ بہت گنہگار ہوں میں. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کو تو مہلت دے دے، ہم سب کو تو مہلت دے دے، دین پہ چلا دے، لے کر اندر لے لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نل بند 2 دن، امی کہاں جاؤ، کرنٹ چلے گا، رات کو چمنی لے کر آؤ، کچھ ٹینشن نہیں ہے، نہ برتن دھونے کا ٹینشن، نہ کسی کو کھانا دینے کا ٹینشن، نہ کپڑے دھونے، کچھ ہی ٹینشن نہیں ہے. عورتوں کو مزے ہی مزے. میں تو ان کو کہتی چلو چلو کر لو، ہم نیکی کے لیے کریں جو کر لیں، بعد میں ہم مزے کی زندگی کریں گے. ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی، اللہم آمین. انشاءاللہ نہیں کہنا. مساکین، مکانات ہیں. میں نے آج شروع میں کیا بولی؟ مجالس کی بات کے ساتھ میں دلیل دے رہی. میں جھوٹ بولی؟ میں جھوٹ بولی؟ جو بیان کری قرآن کے اندر ہے. میں اردو میں جو بولتی ہوں وہ عربی میں رہتا ہے، عربی کا پڑھ کر میں اردو میں بتاتی ہوں آپ کو. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے قرآن کھول کر آیت اٹھا کر دلیل کے ساتھ بتاتی ہوں یہ آیت میں یہاں ہے، تب آپ پورے دیوانے ہو رہے ہیں. نہیں، میں دیوانی ہوں، آپ ہیں قرآن کے دیوانے ہیں. اور دیوانگی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ بڑھ جا رہی ہے. ورنہ لگتا کیا کتاب پڑھتے تو نیند آتی ہے جی، لڑک جاتے ہیں جی، قرآن لڑک جاتا ہے جی. ہماری باتیں تھیں، آج نہیں لڑکتے، ہم بھی نہیں لڑکتے، قرآن بھی نہیں، آج ہمارے دلوں میں اتر گیا ہے. مساکین طیبتن، پاکیزہ گھر، چکڑ والے نہیں، ٹوٹے پھوٹے نہیں، ایک موتھی میں پورا محل. کیسے کیسے گھر پڑھ کے دل کرتا ہے. خواب کبھی بیٹھ کے اکیلے میں ہال میں بیٹھتی ہوں، سوچتی پڑھتے پڑھتے جنت کا، اللہ یہ سبھی ہے نا، مجھے دو اللہ، ہم سب کو دو، سارے مومنوں کو معاف کر دو اللہ. سب کے لیے دعائیں کرنا، خود کے لیے کرو گے زیرو ملے گا. فی جنات عدن، اللہ تعالیٰ کے قریب کے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب والی جنت عدن ہے، اللہ کے بہت قریب ہے. پھر رضوان من اللہ، خوشنودی ہے. سب سے بڑی بات ہے یہ کہ اس کے لیے کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اس کے لیے جنت مل جائے گی. لوگاں کیا بولتی، مجھے وضو نہیں منظور، کعبہ نہیں منظور، مجھے حضور ہے منظور، مجھے جنت نہیں منظور. ایسے باتیں شاعری میں اچھی لگتی ہیں، شاعری نبی نے نہیں کیا ہے، شاعری ایک فتنہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کہی ہے. جنت کے لیے کام کرنا ہے، جنت میں اللہ کے دیدار کے لیے کام کرنا ہے. نہیں کیا کرنا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. آب کوثر، جنت کے بغیر رہیں گے کہاں؟ کوئی پیر بھی رہے گا، خلندر بھی رہے گا تو کہاں رہیں گے وہ؟ ان کی جنت میں رکھ لیں گے آرڈر کے بغیر اللہ کے؟ اب ہمیں سکھایا جاتا ہے پیر اڑ کے بیٹھ جاتی، غوث پاک اڑ کے بیٹھ جاتی، انہوں جنت کو نہیں جاتے، پورے مریدوں کو لیے بغیر نہیں جاتے جنت کو، انہوں جاتے نہیں جی، ضد کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہمارے نبی امام الانبیاء سجدے میں گر جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا غضب غصہ ایسا ہوتا ہے، زمینوں کو توڑ پھوڑ رہے ہیں، آسمانوں کو توڑ رہے ہیں، اکھاڑ رہے ہیں چمڑی اس کی، پہاڑوں کو ریزہ بنا کے اڑا رہے ہیں، سمندر میں آگ جلا رہے ہیں، ایسی حالت ہو رہی ہے، پل صراط میں کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں۔ ایسے ٹائم پہ غضب میں سب تھر تھرا رہے ہیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام بولتے ہیں میں نہیں آتا، میں غلطی کیا، میں نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے میں ہی نہیں جاتا، میں 2 جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی بولا مگر جھوٹ بولا، میں نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں جاتا، مکہ مار کے جان سے مار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں میں نہیں جاتا، سب بولتے جاؤ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ایک تھی میرے نبی کے پاس۔ اسی بات پہ آج کا درس ختم ہوگا۔ ہر نبی کو کچھ تحفہ دیا جاتا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جو چاہے وہ لے لیتے۔ ان کے بیٹے مرتے رہے، دفناتے رہے، آخری ابراہیم پہ بولا اے ابراہیم تیری موت پہ میری آنسو آ رہے ہیں۔ 18 مہینے کے بچہ، اے ابراہیم تیری محبت، کہیں کچھ الفاظ میرے منہ سے نکل نہ جائے، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ بیویاں کہتے ہیں عائشہ اللہ کے رسول ایک بیٹا مانگ لو نا اللہ سے، لوگ کہتے ہیں یہ بانجھ ہیں، ان کی اولاد نسل نہیں چلے گی۔ ان شانئک هو الابتر، تم ہی دم کٹے ہو، میرا نبی وسیلے والے ہیں، ان کی بیٹی سے نسل پھیلی ہے۔ آج بہو کو بیٹا نہیں ہوتا تو طلاق، دوسری بیوی، دوسری سیٹنگ۔ ہاں کیوں؟ علم نہیں، دین نہیں پہنچا۔ وہ خطا کار نہیں ہے، ہمارے بھائیاں خطا کار مائیں نہیں ہے۔ یہ غلطی کہاں سے ہے؟ علم نہیں پہنچایا ہے، وقت نہیں نکالا ہے، علم رکھ کر تختوں پہ بیٹھ گئے۔ جاؤ ان کی جگہ بیان دینے نہیں، جہاں جہاں گھروں میں جا کر کوشش کر کے دین دے دو۔ میں آئی کوشش کر کے، وہ عورت گھر گئے، وہ سارے عورتیں یہ سب کوششیں کریں تب جا کے کچھ بنا نا، آپ کے دلوں پہ دین اترا نا، نہیں تو بنتا تھا، نہیں تو اترتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ نے نہیں مانگے، وہ ایک سفارش آپ نے رکھ لیے، قیامت کے دن میری امت کے لیے میں نے رکھ دیا۔ عائشہ اب کون میرے نبی سے محبت نہیں کرنا چاہتے؟ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کو نہیں لینا چاہتے؟ اپنی اپنی مرضی ہے، اپنا اپنا شوق ہے، اپنی اپنی مرضی ہے، اپنا اپنا حساب کتاب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دفنا دیے، 3 بیٹیوں کو دفنائے، 3 بیٹوں کو دفنائے، مگر وہ خواہش آپ نے پوری نہیں کرے، امت کے لیے رکھ دیے۔ قیامت کے دن 7 رات 7 دن سجدے میں میرے نبی رہیں گے، اللہ کا غصہ غضب کم نہیں ہوگا، غضب توڑ پھوڑ ویسی ہی ہوتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے سجدے میں گرے ہوں گے۔ 7 رات کسی کا دم ہے، 7 دن کسی کا دم ہے، میرے نبی کی پیشانی کیا ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کیا ہوگا؟ آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ ہمیں کہا گیا تھا غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اڑ کے رہ جائیں گے، جھوٹے، وہ بھی اللہ کے رسول کی آل ہیں، وہ بھی وہی کریں گے جو نبی نے کیا ہے، وہ بھی وہی کریں گے، وہ بھی وہی کریں گے۔ تو یہی بات ہے، میں یہاں پہ روکتی ہوں درس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارش رکھی ہے، امی 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 ہم ان پڑھ ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب نبی کو ان پڑھ کہا گیا تو ہم بھی ان پڑھ ہیں، ہم بھی ان پڑھ ہیں، کوئی عالم نہیں ہے، ان پڑھ ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اپنی مرضی ہے، جو کتابیں پڑھتے ہیں آپ پڑھو، آپ حساب دو۔ میرا کام تھا پہنچانا، میرا کام تھا پہنچانا۔ ہم داروغہ نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کریں مار کر لائیں، کام تھا پہنچانا، پہنچا دیے۔ قیامت میں سوال نہیں ہوگا مجھ سے کہ دین میں پہنچاؤں گی موت تک۔ جمعرات کے دن ہماری کلاس ہوگی، انہوں نے ان کے شوہر کو منائے، بچوں کو منائے، اللہ ان کو اجر و ثواب دنیا میں آخرت میں قبر میں حشر تک جنت تک دیدار تک عطا کرتے رہے۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے کہ دعا اٹھا کر نبی کے خلاف ہم کر جائیں۔ بس ایک 4 بول، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت الفردوس کے ساتھ آپ کا دیدار نصیب کریں، اور آب کوثر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ چلائیں۔ جو راستہ آپ کو پسند ہے، جو آپ کو راستہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہمیں روک دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔